آج ہمارے ساتھ ہمارے ہیلتھ سیگمنٹ میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل صاحب. آپ وائس چانسلر ہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے. یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کا حصہ بننا آلموسٹ ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے. ماں باپ دعائیں کرتے ہیں, منتیں رکھتے ہیں کہ خدا پلیز ہمارے بچوں کا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ ہو جائے. اور ڈاکٹر صاحب کی بہت انٹرسٹنگ اور خوبصورت بات یہ ہے کہ خود تو وہ آبویسلی بینگ دا وائس چانسلر ایک سرٹن پوزیشن آف پاور میں ہے, لیکن اپنی ایجوکیشن کی جرنی کو انہوں نے روکا نہیں, تو خود بھی ایک ایکیڈیمک ہیں ایون ناؤ. تو سب سے پہلے تو السلام علیکم, رمضان مبارک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, تھینک یو ویری مچ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک تو یہ بھی نہیں سمجھ آتی نا, ڈاکٹر صاحب کہیں پروفیسر صاحب کہیں, ٹائٹلز بھی تو بہت سے ہیں نا آپ کے. تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو دیکھیے, تعلیم حاصل کرنا ہر انسان کی خود بھی ذمہ داری ہے اور ماں باپ پہ رسپانسبلٹی ہے کہ بچوں کو پش کریں. ایک ایج کے بعد ہم لوگ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ ہن کام کر لو, تو جب بچے پھر ہماری ایج گروپ پھر بھی پڑھائی کی طرف جاتی ہے تو گھر والے کہتے ہیں اب دوسروں کو بھی پڑھنے دو. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی جرنی جو ہے وہ کنٹینیو کر رہی ہے ماشاءاللہ, میڈیکل ایجوکیشن میں ڈاکٹریٹ بھی ہے اور پی ایچ ڈی کی بائی دا وے بہت بہت مبارکباد. کچھ اس کے بارے میں بتائیں گے, آپ کی خود تعلیم حاصل کرنے کی جرنی ابھی تک نہیں رکی. لیکن آپ کا بہت شکریہ اور اس مبارکباد پہ بھی بہت شکریہ. اصل میں انسان جو ہے وہ طالب علم ساری زندگی رہتا ہے. علم وہ ہے جو آپ گود سے گور تک حاصل کرتے رہتے ہیں, لحد سے مات تک علم آپ حاصل کرتے رہتے ہیں. تو بائی دی گریس آف اللہ المائٹی میں پروفیشنلی جو ہے وہ سرجن ہوں. تو سرجری میں پاکستان کی فیلوشپ کے ساتھ میرے پاس گلاسکو کی فیلوشپ, امریکن کالج آف سرجن کی فیلوشپ, تو سرجری میں دنیا بھر کی میرے پاس ڈگریز تھیں. لیکن جب میں ایڈمنسٹریشن میں آیا اور میڈیکل ٹیچر بنا تو میں نے کہا کہ جو میڈیکل ایجوکیشن ہے دیٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ. ٹیچر بننا, استاد بننا ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. بٹ ڈاکٹر صاحب آپ ابھی بھی ایک پریکٹسنگ سرجن ہیں. میں پریکٹسنگ سرجن ہوں جی. تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہی تو سمجھ نہیں آتی, آپ یہ بھی کر رہے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں, ساتھ میں وائس چانسلر کے پاس تو سانس لینے کا ٹائم نہیں ہوتا, آپ پڑھ بھی رہے ہیں ساتھ میں سرجریز بھی کر رہے ہیں. دیکھیں نا, سرجری تو میں جو میرا اپنا مینڈیٹ ہے وہ ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس کی سپرویژن کلینکلی کرنا. ہفتے میں ایک آدھ دن میں جاتا ہوں ٹیچنگ اور سپرویژن کے لیے. باقی یہ کہ جو میڈیکل ٹیچر ہوتا ہے نا جی, اس کو ٹیچنگ کا آرٹ پتہ ہونا چاہیے. تو اس لیے سب سے پہلے میں نے فیلوشپ سرجری کے بعد ماسٹرز کیا ان میڈیکل ایجوکیشن, اور میڈیکل ایجوکیشن میں ہمارے پاس جو آخری کوالیفیکیشن ہے دیٹ از پی ایچ ڈی. تو بائی دی گریس آف اللہ المائٹی 3 دن پہلے کی بات ہے کہ میری پی ایچ ڈی کی ڈگری جب گورنر صاحب نے سائن کی تو انسیڈنٹلی سارے وائس چانسلر وہاں موجود تھے, تو گورنر صاحب نے ان کی موجودگی میں مجھے وہ ڈگری دی. بہت مبارکبادیں آ رہی ہیں. تو میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پیغام یہی ہے کہ اس میں جو علم ہے, انسان ساری زندگی طالب علم رہتا ہے, اور اسی کو میں نے پروف کیا. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کیا کریں گے, اب تو آپ نے ہائیسٹ لیول اٹین کر لیا ایجوکیشن کا, ناؤ واٹ. آپ جیسی پرسنالٹیز جو ہوتی ہیں, جن کو مائی سسٹر از آلسو لائک دیٹ, شی از آلویز وانٹنگ, وہ جو ایک دا نیڈ ٹو لرن اینڈ ایجوکیشن اینڈ ڈگریز. اب آپ نے تو ہائیسٹ ڈگری حاصل کر لی ڈاکٹر صاحب, ناؤ واٹ. دیکھیں نا, سرجن تو میں پہلے تھا اور پریکٹس کر بھی رہا تھا جی. اس کے بعد ٹیچنگ, اور پھر اب ایڈمنسٹریشن آئی. اب جو میں نے خود سیکھا ہے وہ اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سکھائیں گے کہ ایک اچھے ٹیچر میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے, اور میڈیکل ایجوکیشن کا کون سا بیسٹ ماڈل ہے جس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. یعنی کہ اب آپ مزید اور ڈگری کوئی نہیں حاصل کریں گے. بس جی بات یہ ہے کہ طالب علم تو انسان ساری زندگی رہتا ہے. کچھ پتہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کا پتہ چلے کہ نیکسٹ ایئر جو ہے وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں انگلش یا اردو لٹریچر میں, اور ہم کہیں گے ڈاکٹر صاحب یہ اب آپ کس طرف نکل. میرا خیال ہے کہ جہاں تک ڈگریوں کا تعلق ہے کافی ہوگی. یو آر اوکے ناؤ. الحمدللہ. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب نے آن ریکارڈ کہا ہے ویورز, لیکن انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پھر اگلے رمضان, لیکن سیکھنا سکھانا چلتا رہے گا. پھر ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب پھر تو نہیں آپ نے پڑھائی شروع کی. اچھا اوکے ڈاکٹر صاحب, یہ تو چلیں ایک تھوڑا سا کیا پرسنل سوال بھی نہیں ہے کیونکہ سب کو پتہ ہے, ہر جگہ یہ بات عام ہوئی, ہمیں بھی بہت زیادہ خوشی ہوئی, تو ہم نے کہا ہم بھی آن ایئر سٹی نیوز نیٹ ورک آپ کو مبارکباد دینے میں پیچھے نہ رہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اب آ جاتے ہیں ایک بہت میجر کام, فیدر ان یور کیپ جو جاتا ہے کہ آپ کا ادارہ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ اوبویسلی آپ کی لیڈرشپ کے انڈر ساتھ کام کر رہا ہے یہ کرونا سے لڑنے کے لیے. آپ لوگوں نے کچھ بہت انٹرسٹنگ سٹیپس اٹھائے ہیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے, تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں گے. ٹیلی میڈیسن وغیرہ یہ کیا ہے؟ دیکھیے جی, جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ہے, جیسے آپ نے کہا, یہ ہسٹوریکل اور پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن ہے ساؤتھ ایشیا کا. 160 سال ہمیں کمپلیٹ ہو چکے ہیں.
جب کرونا کی وبا اور اس کا تذکرہ شروع ہوا چائنا میں تو کنگ ایڈورڈ واز دا فرسٹ انسٹیٹیوشن. 2 مہینے پہلے ہم نے ٹریننگ کورسز سٹارٹ کروائے جس میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز تمام تھی, دونوں سیکرٹری ہیلتھ تھے, منسٹر ہیلتھ تھی. 2 مہینے پہلے ہم نے تیاری شروع کروائی, سو دیز ڈاکٹر شوڈ بی پریپیئرڈ. پھر اسی طرح ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جو ویریس میٹنگ ہوئی, آئی واز دی پارٹ آف دیٹ میٹنگ. اس میں ہسپتالوں کے اندر ہائی ڈپینڈنسی یونٹس, آئسولیشن وارڈ, کوارنٹائن وارڈ, ان کی تیاری شروع کی. اور جب پیشنٹ آنا شروع ہوئے تو میو ہاسپٹل جو کنگ ایڈورڈ کا مین ہاسپٹل ہے اور 6 اس کے علاوہ اسپتال ہیں, دے ور فلی پریپیئرڈ. اب اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اسپتال میں پازیٹیو سسپیکٹ کیسز آ رہے ہیں اور ان کی پراپر کیئر کی جا رہی ہے, ڈاکٹر موجود ہیں, میڈیسن موجود ہیں, لوگ ٹھیک ہو کے جا رہے ہیں, 100+ پیشنٹ ٹھیک ہو کے چلے گئے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب سوری تھوڑا سا میں آف ٹاپک, مطلب ہماری جو ٹرین آف تھاٹ ہے اس سے ذرا سا سائڈ پہ رہوں. میں ایکچولی رستے میں آتے ہوئے پڑھ رہی تھی آپ کے بارے میں کچھ, یہ لیٹسٹ کیا سچویشن ہے کرونا پہ, بیکاز ڈے ٹو ڈے تھنگس کیپ چینجنگ. تو ووہان میں اب 0 پازیٹیو کیسز ہیں اور سارے جو معاملات ہیں اب وہ ریزالو ہو گئے ہیں, اور جو بھی لوگ باقی کے بیمار تھے اب وہ ریکور کر چکے ہیں, رائٹ؟ تو وہاں بھی انہوں نے ایسا کیا کیا ہے کہ بالکل وہ فری اینڈ کلیئر ہو گئے ہیں سارے کے سارے؟ دیکھیں جی, اس میں آپ کو بتاؤں, اور یہ کتنی لمبی جرنی تھی, یہ سن لیں, ان کو بھی اس سفر تک مہینے لگے, اور ہم انشاءاللہ تعالی اسی انداز میں جو چل رہے ہیں, اللہ نے چاہا تو ہم بھی جلدی کرونا فری ہو جائیں گے. پاکستان نے چائنا والوں سے میٹنگ کی, جو 8 ممبر چائنیز ڈیلیگیٹ جو آیا وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں سب سے پہلے آیا. تو ان 8 ممبر ڈیلیگیٹ سے ہم نے پوچھا کہ جی آپ کے تجربے سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو پہلی بات جو انہوں نے ہمیں کی, آج سے 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے, انہوں نے کہا جی کہ افیکٹو لاک ڈاؤن ان چائنا, سوشل ڈسٹینس ان چائنا. یہ پہلی افیکٹو لاک ڈاؤن ویز افیکٹو. یس, اتھارٹیز جو مرضی کر لیں, عوام کا تعاون بڑا ضروری ہے, ضروری ہے اس میں. سو انہوں نے لاک ڈاؤن کیا, پھر انہوں نے میس ٹیسٹنگ کی بات کی. تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان لیول پہ, پنجاب لیول پہ, کنگ ایڈورڈ میو پہ لیول پہ جس انداز میں تیاری ریکوائرڈ تھی اور ہے, ہماری پہلے تیاری تھی اب بھی ہے. میو ہاسپٹل کے علاوہ ہم ایکسپو سینٹر 1000 بیڈ کی کیپیسٹی کے ساتھ ہم نے بنایا ہوا ہے. کالا شاہ کاکو میں کوارنٹائن سینٹر ہے. پھر ہمارے اسپتال کوٹ خواجہ سعید میں ہے, گورنمنٹ نواز شریف ہاسپٹل ہے, میاں منشی ہاسپٹل ہے, یہاں ہمارے آئسولیشن میں بیڈز ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ تیاری کا سٹارٹ بھی ٹھیک تھا, اب بھی ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ بات جو ہم امید کرتے ہیں کہ چیزیں ٹھیک منزل میں جائیں گی. ویورز, ہماری بہت ہی انٹرسٹنگ بات چیت چل رہی ہے with پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود کونڈل صاحب. He is a surgeon in his own right and Vice Chancellor of King Edward Medical University. Recently done his PhD and 3 days ago in front of all the Vice Chancellors وہ ڈگری جب سائن ہوئی تو بہت ہی ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی ایک پوائنٹ آف آنر تھا, اینڈ آف کورس ہی از دا پرائڈ آف آر نیشن. تو ایز اے نیشن ہم سب کو بڑی خوشی ہوئی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب رمضان کی طرف آ جاتے ہیں اور پھر ہم جائیں گے کرونا کی طرف, لیکن پہلے رمضان کی طرف. ڈاکٹر صاحب, اسلام میں فاسٹنگ کا یا جو روزے رکھنے کا تصور ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ایز اے میڈیکل پروفیشنل؟ آپ کا ریلیجس پوائنٹ آف ویو نہیں میں مانگ رہی, میں آپ کا میڈیکل پوائنٹ آف ویو مانگ رہی ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے نا, تو اسلام کی جتنی فرائض اور سنتیں ہیں وہ نیچر کے عین مطابق ہے. جو بھی ہم چیز کر رہے ہوں گے اس کا ہر صورت فائدہ ہوگا. اور اس میں جو قرآن پاک میں ہے کہ روزے ہم پہ اور ہم سے پہلی قوموں پہ بھی فرض, اس لیے کہ آپ متقی بن جائیں. جب آپ متقی اور تقوی والے ہوں گے تو آپ ایک اچھے انسان ہوں گے, اچھے مسلمان ہوں گے, آپ سے اچھی صفات نکلیں گی. اب اس ہیونگ سیڈ دیٹ, اب میں آ رہا ہوں میڈیکل کی طرف. جو میں نے پہلے ہی آپ کو کہا تھا میں نے صرف میڈیکل پوائنٹ آف ویو لینا ہے, لیکن آپ نے کہہ دیا جو ہم نے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم نے جو اسلامی تعلیمات یا فرائض ہیں ان میں ہم نے عمل اس لیے نہیں کرنا کہ یہ میڈیکل کا فائدہ ہے تو کرنا ہے, ہم نے اس لیے عمل کرنا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور نبی کی سنت ہے, ہم نے اس لیے عمل کرنا ہے. بے شک بے شک. اور فائدہ اس کا ہر اللہ کے حکم میں فائدہ ہے, ہر سنت میں فائدہ ہے. اب اس کا روزے کا فائدہ سمجھیے. لیکن ڈاکٹر صاحب, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مسلمان تو یہ کہیں گے ہی کیونکہ وہ مسلمان ہے, کیونکہ مذہب کہتا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ جسٹ میڈیکل پوائنٹ آف ویو لیں گے کہ اس کے ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو فاسٹنگ یا روزہ رکھنا جو ہے, ڈفرینٹ قسم کے روزے, ایون ہندوازم میں ورت رکھنا, کرسچینٹی میں بھی لینٹ, جوڈزم میں بھی روزے, ان کی بھی دے آلسو فاسٹ. ہمارا ایک امپرووڈ ورژن آف دیٹ ہے جو کہا جاتا ہے.
سو ہمارے فاسٹنگ سے ہمیں دنیا کا بھی فائدہ ہوگا, میڈیکلی بھی فائدہ ہوگا, اللہ بھی ملیں گے, جنت بھی ملے گی. بالکل. اب فاسٹنگ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو سب سے کامن ڈیزیز پاکستان میں ہے, ہائپر ٹینشن یعنی بلڈ پریشر کی, شوگر کی, اینڈ آل اوور دا ورلڈ جو امپورٹنٹ ڈیزیز ہے وہ میٹابولک سنڈروم ہے. میٹابولک سنڈروم کیا ہے؟ موٹاپا, کھاتے پیتے جانا. تو رمضان میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں جو فاسٹنگ ہوتی ہے, جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے, ان کا ایک ڈیفینیٹلی فائدہ ہے ان لوگوں کے لیے اگر اس میں کھانے سے وزن کم ہوگا, بلڈ پریشر اس سے ٹھیک ہوگا, ڈائبٹیز وہ سیٹل ڈاؤن ہوگی, پھر میٹابولک سنڈروم, کولیسٹرول کا زیادہ ہونا, فیٹ کا زیادہ ہونا, وسرل فیٹ کا زیادہ ہونا, یہ تمام چیزیں اگر آپ صحیح فاسٹ کر رہے ہیں, سحری اور افطاری جسٹیفائڈ طریقے سے کر رہے ہیں, تو آپ کا وزن اگر کچھ بھی کم ہوتا ہے تو یہ ساری ڈیزیزز ہیں جن سے آپ کو چھٹکارا ہو جائے گا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھیں کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اب کتنی ان ہوئی ہوئی ہے آج کل. ہر جگہ آپ ویسٹرن ورلڈ میں دیکھیں تو ہر جگہ وہ کہہ رہے ہیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ فار 8 آورس, فار 12 آورس, فار 14 آورس, بہترین ہے کہ 16 آورس. تو ہم تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہی کر رہے ہیں. دیکھیں جو رمضان المبارک کی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے نا درمیان کی, وہ تو ایک حکم بھی ہے اور ہم کر بھی رہے ہیں, اور اس کا جو فائدہ ہے اس میں بھی بات کر رہا تھا. آپ نے ایک فزیشین دوست تھے, میں نے کہا میں سرجن ہوں تو میرے سے یہ سوال ہوگا, تو پھر انہوں نے بتایا, اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب یہ فاسٹنگ کرتے ہیں تو اس میں ہمارا جو قوت مدافعت ہے وہ بھی بہتر ہوتی ہے. اور میرے سے وہ تذکرہ کر رہا تھا, میں نے بلکہ اس کو اس انداز میں سمجھنے کی کوشش بھی کی کہ ہمارے جو نیچرل کلر سیل ہیں وہ مضبوط زیادہ ہو جاتے ہیں, اور قوت مدافعت جب انسان میں زیادہ ہوتی ہے تو پھر جو جتنی ڈیزیزز ہیں آپ ان کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں قوت مدافعت بہتر ہوگی. کینسر جیسے مرض, یہ پروون سٹڈیز آ رہی ہیں کہ رمضان المبارک کا کینسر کے خاتمے میں ایک پازیٹیو ایفیکٹ ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ کرونا کا آج کل جو ڈیز چل رہے ہیں اس میں فاسٹ کرنے سے آپ کا فیتھ سٹرونگ ہوتا ہے, آپ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, آپ کی قوت مدافعت اس سے بہتر ہوتی ہے, تو آپ اس انداز میں کرونا کو بھی کاؤنٹر کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ایک آپ کا پوائنٹ آف فوکس بھی تو چینج ہوتا ہے نا. یہ جو ایک obsessively ہر انسان دیکھیں جب آپ لاک ڈاؤن کی سچویشن میں ہوتے ہیں تو پھر آپ obsess کر رہے ہوتے ہیں نا ایک ہی چیز کے بارے میں. تو کم از کم رمضان المبارک سے جو ایک ہماری ریلیجس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ہماری مصروفیات چینج ہوتی ہے, ہمارا پوائنٹ آف فوکس نفسیاتی طور پہ اس کا بڑا ایک پازیٹیو افیکٹ ہوتا ہے. نہیں, وہ آپ کی بات میں کو تھوڑا سا اس انداز میں لینا چاہتا ہوں کہ کرونا میں ایک ریکوائرمنٹ سوشل ڈسٹینس کی ہے, دوسری لاک ڈاؤن کی, اور لاک ڈاؤن کسی نہ انداز میں چل بھی رہا ہے. اب لاک ڈاؤن میں ایک بندہ گھر میں بیٹھا ہے اور وہ لگا ہوا ہے واٹس ایپ فیس بک پہ, کتنا کا لگے گا. رمضان میں چلو سحری ہو رہی ہے, اب افطاری ہو رہی ہے, پھر درمیان میں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے, آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ٹرانسمیشنز بھی ہو رہی ہیں. جی ہاں ڈاکٹر صاحب یہ ٹرانسمیشنز کرنے کا کیا ریزن ہے کہ لوگوں کو ایک تھوڑا سا ہوپ دینا اور فیتھ دینا کہ اٹس اوکے, بالکل اینڈ ساتھ ساتھ ریلیجس گائیڈنس بھی دینا, کلام بھی سنیں. یہ ایک طرح کی سائیکو تھراپی بھی ہے, ایک سیٹسفیکشن بھی ہے. آج کل آئی فیل ویری سوری کہ کرونا ہائپ کے بعد ہم نے جو ٹیلی میڈیسن ڈپارٹمنٹ کریٹ کیا اس میں ہمیں ایکسپیرینس یہ ہوا ہے کہ ٹیلی آؤٹ ڈور میں جو پیشنٹ زیادہ آنے شروع ہو گئے ہیں وہ لوگ ہیں جو گھروں میں بیٹھ کے سٹریس کو لے رہے ہیں. سو ہمیں ایک ٹیلی سیکیٹری ڈپارٹمنٹ علیحدہ قائم کرنا پڑا تاکہ سٹریس میں لینے والے لوگوں کو ہم کونسل کر سکیں. اور ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ وائلنس کا لیول بھی تو دیکھیں نا. مار کٹائی, ایم سوری, ہم اس کو چاہے مانیں یا نہ مانیں, بٹ پوری دنیا میں اسٹیٹسٹکس سامنے آ رہے ہیں کہ جو آلریڈی تھوڑی سی وائلنٹ یا تھوڑی ابیوسو رشتوں میں تھے, میاں بیوی یا گھر میں بھی کوئی بڑا ہوتا ہے جو بہت زیادہ ہاتھ اٹھاتا ہے وٹ ایور, تو یہ اس چیز کا بھی بہت زیادہ انکریز ہو گیا ہے. دیکھیں جی, دو چیزوں کے تو ایفیکٹ ہیں ہی ہیں. ایک ایفیکٹ ہے سوشو اکنامک ایفیکٹ آن دا سوسائٹی, دیٹ ڈیپینڈز اپان کہ آپ کی اکنامیکل کنڈیشنز کیا ہیں. سیکنڈ یہ کہ جن میاں بیوی کو اکٹھا رہنے کی عادت ہی نہیں ہے, وہ آپ گھر میں اکٹھے رہیں 8-10 گھنٹے, اور 5-6 بچے بھی ماشاءاللہ ساتھ ہیں, ریسورسز اس انداز میں نہیں ہیں, تو ایک ٹینشن والی کیفیت تو سامنے آ رہی ہے ان چیزوں میں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات جو بالکل ابھی آپ سے بات کرتے کرتے مجھے ہٹ کیا, ڈاکٹر صاحب پتہ ہے اب احساس ہو رہا ہے کہ زوز میں اور پنجروں میں جس طرح جانوروں کو بند کیا جاتا ہے جن کو عادت ہوتی ہے کھلے گھومنے کی, ہم میں اور ان میں اب زیادہ فرق نہیں رہا. ہمیں بھی تو ایک طرح سے کیج ہی کر دیا گیا نا کہ یہ آپ کی لمیٹیشنز ہیں اینڈ یو کی ناٹ موو آؤٹ.
تو یہ بھی ایک وہ ایلیمنٹ آپ کی ہے. بات ٹھیک ہے. انسان جانور اس کسی میں سے- کوئی فرق نہیں رہا. اس سے تھوڑا سا احساس یہ ہوتا ہے کہ جانور جو پنجرے میں بند ہوتا ہے اس کے کیا احساس ہوتے ہیں. لیکن اس میں ایک بتاؤں کہ جو جانور پنجرے میں بند ہے نا، لائک اس وقت آپ زو میں جائیں، چڑیا گھر میں جائیں، تو وہاں جانور پنجرے میں بند ہیں، وہ بیچارے بند ہیں، مہینوں سالوں بند رہیں گے. لیکن یہاں جو پنجرے میں بند ہیں انہیں امید ہے اچھا 2 ہفتے 4 ہفتے مہینہ اس کے بعد ہم آزاد ہوں گے. تو یہ امید بھی بہت بڑی چیز تو ہوتی ہے. اس وقت کے اندر بندے بن جاؤ اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ صحیح بات اور ہے. محبت سے پیش آؤ. اور مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس ٹائم کو ہم کس طرح یوٹیلائز کریں. ڈاکٹر صاحب آپ سے بہتر کون گائیڈ کر سکتا ہے ہمیں کہ بھئی انسان تعلیم حاصل کر سکتا ہے، انسان کتابیں پڑھ سکتا ہے، اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنا سکتا ہے. سیلف امپروومنٹ، سیلف گرومنگ. اگر غصہ تیز ہے تو غصے کو قابو کرنے کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے، نہ کہ اور غصہ نہیں، چڑھا آپ کے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ایک تو رمضان میں رمضان کے اپنے اعمال ہیں، آپ کی نماز ہے، انفرادی ہے، اس میں آپ تراویح ہے، تلاوت ہے. اور اس میں ایک میسیج یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ کی جو انسٹرکشن ہے ہمیں رمضان پہ ان پہ ضرور عمل کرنا چاہیے، اور انفرادی عبادات کی طرف ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے. اور پھر آپ گھر میں بیٹھے ہیں، کتاب کو آپ دوست بنائیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اپنی جو ریلیجس بکس ہیں ان کو اسٹڈی کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ اسلام میں ہمیشہ سے چھوٹے سے تب سے سن رہے تھے کہ تھوڑی بھوک چھوڑنی چاہیے. مطلب پیٹ مطلب اتنا کھاؤ کہ تھوڑی سی بھوک ابھی بچ جائے. یہ میڈیکلی کتنا یوزفل ہے انسان کے لیے؟ کیونکہ کچھ ایک چیز غلط جو لوگ سحری اور افطاری میں کرتے ہیں کہ اوور ایٹ کر لیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا اوور اسٹور کر لیتے ہیں. دیکھیں جی، ایک ریلیجس واقعہ ہے، ایگزیکٹ تو شاید میں اس میں نہ بیان کر سکوں، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک حکیم آئے اور ان کو علاج کے لیے بلایا گیا، اور کچھ عرصے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ مریض ہی کوئی نہیں ہے تو واپس جانے لگے. تو پھر انہوں سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا آبزرو کیا، یہاں مریض نہیں اس انداز میں. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کھانے میں اعتدال کرتے ہیں، یعنی بھوک ہوتی ہے تو کھاتے ہیں، جب تھوڑی سی بھوک رہ جاتی ہے تو پھر یہ چھوڑ دیتے ہیں. اب جب ایسی چیز ہوگی پھر کہاں ہوگی ڈائبٹیز، کہاں ہوگی ہائپر ٹینشن، کہاں ہوگا کولیسٹرول، کہاں ہوگا میٹابولک سنڈروم. ان چیزوں کا خیال رکھیں گے. ایک ایک سنت میں بہت بڑا میسج ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں اس انداز میں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب. اور کاش ہم وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑی بھوک چھوڑ کے کھانا چاہیے. تو ویورز، یہ بات میں اکثر اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جو مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ویٹ لاس اور یہ اور وہ، تو میں ایک ہی بات کہتی ہوں کہ سمپل سی بات ہے، جب بھی کھانا کھائیں یاد رکھیں کہ اگلی میل بھی آپ نے کھانی ہے. یہ نہیں ہے کہ جتنا بھی آپ نے زندگی میں کھانا ہے وہ ایک ہی اپنی میل میں بیٹھ کے کھا لیں. گیپ سے کھائیں، آرام سے کھائیں، اور رمضان المبارک کا فل فائدہ اٹھائیں. آپ میڈیکلی اور فزیکلی بھی اس کا بہت بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں. روحانی فائدہ تو اٹھاتے ہی ہیں، فزیکلی بھی اس کا بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں. بریک کی طرف جائیں گے ویورز. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک چیز رمضان المبارک میں بہت زیادہ آپس میں ملنا جلنا، ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اینڈ آئی ایم ویری ویری سوری ٹو سے، لیکن میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ پہلی سحری اور افطاری میں لوگوں نے سوشل ڈسٹینسنگ کو نہیں مینٹین کیا. تو آج کل رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے کتنا ضروری ہے کہ سحری افطاری میں گیٹ ٹوگیدرز نہ کریں. بریک کے بعد ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. میرے پاس کچھ بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن بھی ہے آپ لوگوں کے لیے جو ہم آپ کو اسکرین پہ بھی دکھائیں گے. میں آن لائن گئی تھی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر، تو وہاں پہ یہ جو ٹیلی میڈیسن کی ہم بات کر رہے تھے اس سے ریلیٹڈ گائیڈ کروں گی، لیکن بریک سے پہلے جو ہم نے بات کی تھی اس کو ٹچ اپ آن کرنا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ گائیڈ کریں کہ رمضان المبارک میں لوگ بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، مطلب افطاری سحری وہ بہت زیادہ جو ہے نا سوشل ڈسٹینسنگ کے سارے ہی رولز توڑ رہے ہیں. اور یہ میں نے فرسٹ ڈے سے نوٹ کیا ہے. سحری کی ٹرانسمیشن کر کے جب میں گاڑی میں بیٹھی ہوں گھر جانے کے لیے، ڈاکٹر صاحب لوگوں نے پوسٹ لگانی شروع کر دی تھی. دیکھیے جی، اس میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے یہ ضرور میسیج دوں گا کہ جو لاک ڈاؤن ہے ہمارا ہونا تو ایبسولوٹ ٹرم میں چاہیے، لیکن آپ کو سڑکوں پہ لوگ نظر آتے ہیں. ہم 4 ویکس پہلے ہم نے کیے ہیں، جو انکوبیشن پیریڈ ہے 2 ویکس پلس 2 ویکس. تو اللہ نے رمضان میں ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ لاک ڈاؤن کو ایسے آبزرو کریں کہ گھروں میں بھی سوشل ڈسٹینس رکھیں اور گھروں میں رہ کے آپ انفرادی عبادت کریں. میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میرے 4 بیٹے 1 بیٹی ماشاءاللہ ہیں، ماشاءاللہ، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سارے اپنے اپنے کمرے میں علیحدہ رہیں اور گھر کے اندر 6 فیٹ کا ڈفرینس ہو
اور میں خود چونکہ ہاسپٹل سے ہو کے آتا ہوں تو میں گھر میں اپنا کمرہ علیحدہ رکھا ہوا ہے, اس کی میں نے انٹرنس ایگزٹ بھی سیپریٹ رکھی ہے. سینیٹائزر ماسک کو پورا میں گھر میں یوز کر رہا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ رمضان المبارک میں سحری اور افطاری کو ایک عام رمضان کی طرح نہ لیا جائے. اس میں ایک تو یہ کہ ہمیں مست کھانا گھر کے کھائیں, بازار کی چیزیں نہ کھائیں. آپ نے کہا کہ رمضان کے اور فائدے کیا ہیں, یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ آپ سپائسیز چیزیں, آئلی چیزیں اس انداز میں نہ کھائیں. ویسے تو آپ نے بھی آج کافی چیزیں ایسے دکھا رہے ہیں ان کو, لیکن بہرحال اس میں کہ یہ کہ میں شرمندہ ہی ہو گئی. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے آئلی چیزیں نہیں کرنی, یہ نہیں کرنی, ہم نے اپنے میٹابولزم کو سیدھا کرنا. میں کہا ڈاکٹر صاحب پلیز یاد نہ رکھیے گا کہ ہم نے کچن میں کیا کیا باتیں کی ہیں. بہرحال اس میں سیکنڈ یہ کہ جب آپ سحری افطاری کریں تو آپ پلیز اس کو سوشل گیدرنگ نہ بنائیں. آپ اپنے گھر میں سوشل ڈسٹینس کو مینٹین رکھ کے سحری اور افطاری کریں اور اس میں سادگی کو برقرار رکھیں. اگر سادگی نہیں ہوگی تو پھر جو کنسیپٹ ہے کہ کولیسٹرول کم ہو, فیٹ کم ہو, ڈائبٹیز ٹھیک ہو, میٹابولک, وہ کنسیپٹ لوزز اٹس افیکٹ. ڈاکٹر صاحب اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ایک بلو سی, یہ ویورز آپ لوگ آن لائن بھی دیکھ سکتے ہیں, یہ ایک بلو سی ایک امیج ہے, کچھ اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب بتائیں گے؟ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ورچوئل او پی ڈی, اسکائپ آئی ڈی, یہ آئی تھنک آپ کی ٹیلی میڈیسن کا جو آپ نے سیٹ اپ کیا ہے وہ ہے. تو یہ کیا, یہ تو بڑا انٹرسٹنگ ہے. ویریس ڈفرینٹ نمبرز ہیں, صبح 9 بجے سے دوپہر 1 بجے تک, مطلب دیر آر سو مینی ڈفرینٹ آپشنز. یہ اب اگر ہم دیکھیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ویورز, ہم لوگ آپ کو آن لائن بھی دکھا رہے ہیں, آپ لوگ ویب سائٹ پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب صرف لاہور بیسڈ لوگ اس کا بینیفٹ لے سکتے ہیں یا پورے پاکستان سے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, ٹیلی میڈیسن کا ایک نیا کنسیپٹ ہے. میں لاسٹ ایئر انٹرنیشنل میڈیکل ایجوکیٹر لیڈرشپ فورم کینیڈا میں جب گیا تو انہوں نے کہا کہ آئی ٹی کو اسٹرانگ کرنا چاہیے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, بگ ڈیٹا کی یوٹیلیٹی کا تذکرہ ہوا. ساتھ انہوں نے کہا کہ ایوری انسٹیٹیوشن شوڈ ہیو دا ٹیلی میڈیسن ڈپارٹمنٹ. تو آج سے تقریباً مہینہ پہلے کی بات ہے, پرابلی 18 19 مارچ کی بات ہے, گورنر پنجاب نے تمام وائس چانسلر کو بلایا تو انہوں نے کہا جی کہ آئی وشڈ کہ آپ ٹیلی میڈیسن ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کریں. یو ایچ ایس اور کنگ ایڈورڈ نے 18 19 مارچ کو یہ ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کر لی. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کے 2 حصے بنائے, ایک ٹیلی آؤٹ ڈور ہے, ایک 24 آور کرونا ہیلپ ڈیسک ہے. ٹیلی آؤٹ ڈور میں جو آپ بلو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی آفیشیل فیس بک پیج ہے, آپ اس پہ دیکھ سکیں گے. یہ ایک بلو اسکرین ہے. اس میں رمضان سے پہلے تو ہمارا جو ٹیلی آؤٹ ڈور تھا یہ 8 بجے سے رات 8 بجے تک تھا, اور کرونا ہیلپ ڈیسک 24/7 تھا. رمضان المبارک میں ہم نے یہ کیا ہے کہ جو ہمارا ٹیلی آؤٹ ڈور ہے وہ صبح 9 بجے سٹارٹ ہوتا ہے اور 1 بجے تک. اب ٹیلی آؤٹ ڈور میں جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں, جو کنسلٹنٹ لیول کے ہیں, وہ آپ کو اویلیبل ہوں گے میڈیسن میں, پلمونالوجی میں, سرجری میں, پیڈیاٹکس میں, آرتھوپیڈک میں, ای این ٹی میں, کارڈیالوجی میں اور گائنی میں. آگے ان کے جو ہم نے اسکائپ آئی ڈیز دیے ہوئے ہیں لائک KEMU.medicine@gmail.com, آپ ان اسکائپس پہ جب آپ ڈائل کریں گے تو آگے آپ کو کنسلٹنٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ملے گا. اچھا تو یعنی کہ کوئی ایویں وہ جو کہتا ہے نا کہ کالر یا آپریٹر نہیں بیٹھا ہوا, یو ہیو پراپر کنسلٹنٹ سٹنگ ود, دے آر ڈاکٹرز یا پروفیسر ہوں گے یا اسسٹنٹ پروفیسر ہوں گے. آپ ان سے فیس ٹو فیس بات کر سکیں گے. اگر آپ کو اپنی انویسٹیگیشن اپلوڈ کرنا چاہیں تو ساتھ ہی واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں, اور آپ اسکائپ پہ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں. اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کی انویسٹیگیشن کو دیکھ کے آپ سے ڈسکس کیا جائے گا اور آپ کو واپس نسخہ وہ بھی اسکائپ کے ذریعے بھیج دیا جائے گا. سو آج کل کے حالات میں جب کہ آؤٹ ڈور نہیں ہے, آپ جا نہیں سکتے, آپ گھر میں بیٹھے ہوئے بجائے اس کے کہ ادھر ادھر لڑائی کی باتیں کریں, آپ اسکائپ جو اپنا ہمارا ٹیلی آؤٹ ڈور ہے اس کا فائدہ اٹھائیں. اور یہ پوری پاکستان میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. دیکھیں جی, اس وقت میں آج ہی آنے سے پہلے اسٹیٹسٹک دیکھ رہا تھا, 2500 لوگوں نے ایک ہفتے میں ٹیلی آؤٹ ڈور کی فیسلٹی کو اویل کیا, اور کرونا ہیلپ ڈیسک پہ 3000+ لوگ تھے. اور یہ لاہور نہیں ہے, یہ پنجاب نہیں ہے, یہ پورا پاکستان ہے. بلکہ اس میں کالز ہمیں آ رہی تھی سعودی عرب سے, چائنا سے, انگلینڈ سے اور جرمنی سے, کیونکہ اس میں یہ انٹرنیشنل ہے. ایوری بڈی کین اویل دس فیسلٹی. اور بائی دا وے یہ آف کورس سٹی 42 پہ ہمارے ویورز تو ہمیں دیکھ ہی رہے ہیں, بٹ ہمارا کیونکہ یہ پروگرام جو ہے وہ یوٹیوب پہ بھی لائیو اس وقت ہمارے بہت سے ویورز دیکھ رہے ہیں. تو اگر کوئی کنفیوژن ہے یا کوئی کسی کو کوئی ایشو ہے اس طرح کا, تو یہ کہیں سے بھی
دنیا کے کسی کونے سے آپ اس فیسلٹی کو اویل کر سکتے ہیں. سو پلیز جب یہ ایک فیسلٹی اویلیبل ہے, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا, لڑنے جھگڑنے مس انڈرسٹینڈنگز ایشوز کریٹ کرنے کے بجائے اپنے جو کویسچنز اور کوئریز ہیں ان کو آپ آنسر کریں. اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نفسیات سے ریلیٹڈ بھی آپ کو گائیڈنس مل سکتی ہے. جو ایک اور چیز میں جس کا یہ تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں, جو میں نے آپ کو سارے ڈپارٹمنٹ میں گنوائے, اس میں نے سیکریٹری کاؤنٹ نہیں کیا, کیونکہ سٹارٹ میں ہم نے سیکریٹری کا علیحدہ ڈیسک نہیں بنایا تھا. پھر جو علی مدی ہاشمی ہیں, ڈاکٹر آفتاب ہیں, نازش شمران ہیں, ہمارے پروفیسر ہیں سیکریٹری کے, انہوں نے کہا کہ لوگوں میں تو بڑا یہ سٹریس ایلیمنٹ آ رہا ہے اور ایک آبسیشن کا ایلیمنٹ آ رہا ہے. تو اب ٹیلی سیکریٹری ڈیسک ہم نے اسٹیبلش کیا ہے, جس میں اسپیشلسٹ سیکریٹرسٹ راؤنڈ دی کلاک اویلیبل ہیں. ڈاکٹر صاحب ہائپوکونڈریا ہو رہا ہے, لوگ گھر پہ بیٹھے بیٹھے نہیں بھی کوئی بیماری تو دردیں اٹھ رہی ہیں اور گٹے گوڈے اور یہ اور وہ, کیونکہ بیٹھے بیٹھے نا سوچیں آ رہی ہیں. اگر میں بیٹھی ہوئی ہوں اور مجھے کوئی بتا رہا ہے کسی بھی ایک بیماری کے بارے میں, تو ڈاکٹر صاحب دیر از اے 50% چانس کہ مجھے لگے گا کہ وہ ساری چیزیں مجھے ہونی شروع ہو گئی ہیں. دیکھیں جی, کسی رشتہ دار کو کرونا ہوا تو آپ نے سمجھا مجھے ہو گیا, خدا نہ خاصا کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا آپ ہو گئے. تو یہ اس قسم کے لیے ہم نے KEMU.psyche ڈاکٹر صاحب یہ ویورز پلیز, یہ جو ہم بلو جس کی بات کر رہے تھے وہ ہم ابھی چلا بھی رہے ہیں, یہ دیکھیں, یہ ویورز آپ لوگ اسکرین پہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں. ہم نے یہ آپ کے لیے آپ کو دکھانے کے لیے ویب سائٹ پہ اٹ از اویلیبل. ہم لوگ تو آپ کو اس وجہ سے دکھا رہے ہیں تاکہ آپ اس کو ریکگنائز کر سکیں. سو پلیز گو اہیڈ اینڈ ٹیک ایڈوانٹیج آف دس فیسلٹی. رمضان المبارک میں ہم نے ٹائم آؤٹ ڈور کا صبح 9 بجے سے دوپہر 1 بجے تک, اور جو کرونا ہیلپ ڈیسک ہے اس کی 2 شفٹیں ہیں, صبح 9 بجے سے 1 بجے تک اور پھر 1 سے 5 بجے تک. ایک پرابلم اور آ رہا تھا, کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو اینڈرائڈ نہیں ہے, ہمارے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے, ہمارے پاس ایسے موبائل ٹیلی فون نہیں ہے. تو ہم نے کہا اوکے کوئی بات نہیں, کال بھی کر سکتے ہیں. ہم نے لینڈ نمبر دے دیا, ہم نے لینڈ لائن دے دی, اور جب آپ لینڈ لائن پہ کال کریں گے, جو کہ نمبر آپ کو اس وقت اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا, تو آپ اس لینڈ لائن پہ یو ول فائنڈ اے اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو آپ کی پوری بات سنے گا, آپ کو مشورہ دے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, لاسٹ 1 منٹ ہمارے پاس رہ گیا ہے, آپ کیا ورڈز آف وزڈم, فائنل پارٹنگ ورڈز ویورز کے ساتھ شیئر کریں گے؟ دیکھیں جی, میں کہوں گا رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اور یہ جو ہے نا دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. ہم اپنے سارے گناہوں پہ استغفار کریں, اللہ سے توبہ کریں, اللہ کو راضی کریں. اور یاد رکھیے گا, یہ جتنی وبائی کیفیت ہوتی ہیں, جو حالات آتے ہیں, ان حالات کو ٹھیک کرنے والی ذات اللہ پاک کی ذات ہے. ہم اللہ کو اپنے کہتے ہیں کہ استغفار کر کے اللہ کو ہم راضی کریں, اور پھر کہ گورنمنٹ کی جو انسٹرکشن ہے لاک ڈاؤن کی, سوشل ڈسٹنس کی, رمضان از دا بیسٹ منتھ, ہم ان کو اسی انداز میں آبزرو کریں, اور پھر کھانے پینے میں اعتدال کریں. سحری افطاری میں وہ چیز اتنی نہ کیلریک انٹیک کر لیں کہ جو آپ 24 گھنٹے میں کرتے ہیں. ایٹ لیسٹ رمضان میں 1 سے 5 کلو وزن کم کرنے کی کوشش کریں. یہ شوگر, ڈائبٹیز, میٹابولک سنڈروم خود ہی ختم ہو جائے. بالکل, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, گاڈ بلیس یو. پلیجر تو تھا ہی, بٹ اے ہیوج آنر being in the presence of an academic, a surgeon and a brilliant personality like yourself. آج ہمارے ساتھ وائس چانسلر تھے آف کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی. انہوں نے ہمیں گائیڈ بھی کیا اور ہماری نالج میں بہت زیادہ اضافہ کیا. وی آر ویری گریٹفل ٹو پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود کوندل صاحب. گاڈ بلیس یو ڈاکٹر صاحب اینڈ یور انٹائر فیملی.